65 سال کے بزرگ حضور، اور ان کا ماشاءاللہ جو خوف خدا اور جو انداز تھا وہ بہت پسند آیا، اور ان کو فکر بھی تھی. اب ان کی بیٹی ہیں اور ہر سال 1.5 لاکھ روپے ان پر زکوٰۃ تک کم و بیش بنتی ہے، لیکن وہ سونا بیچ کر دے رہی ہیں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے. تو اب اس پیسے کو زکوٰۃ میں نہ چلے جائیں، اگر ہم پراپرٹی لے کے کرائے پہ دے دیں تو یہ کرنا کہیں غلط تو نہیں ہوگا؟ اصل میں ان کے ذہن میں یہ نکتہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے جو فریضہ ہے جی جی، اس سے فرار کے لیے ہم یہ عمل کریں، بڑے فکر مند لگ رہے ہیں. مواخذہ ہو جائے. جی جی. دیکھیے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ سونے میں اس کی قیمت میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن سونے سے آمدنی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کرائے کوئی جگہ لے کر کرائے پر چلائیں گے تو اس سے آمدنی حاصل کوئی نہ ہوگی. کوئی آمدنی بھی شروع ہو جائے تو گی. اس عمر میں یہ ہے، ممکن ان کی بیٹی بھی جو ہے وہ ان کا کوئی کاروبار نہ ہو، جیسا کہ انہوں نے کہا. جی جی. تو جب یہ نیت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ذریعہ آمدنی مقرر ہو جائے گا، ہم اس سونے کے بدلے بیچ کر مکان لے کر کرائے پر چلائیں گے، تو یہ نیت ایسی ہے کہ زکوٰۃ سے فرار کی نیت نہیں. نیت اچھی یہ والی کر لیں. ضمنی طور پر پائی جا رہی ہے لیکن اس پر گرفت نہیں ہوگی. یہ نیت کر لیتے ہیں اور یہ کوئی مکان خرید لیتے ہیں، کرائے پہ چلاتے ہیں. جو چیز کرائے پر چلانے کے لیے مطلب کہ لی جائے اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اب جو اس کی آمدنی ہوگی، کرایہ ہوگا، اور پھر اگر وہ جو نصاب کی شرائط اور تمام چیزیں پوری ہوں گی تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی. وہ کرایہ اگر سارا خرچ ہو جاتا ہے، جمع نہیں ہوتا تو نہیں بنے گی. تو اگر جمع ہو جاتا ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، یا پہلے سے کچھ موجود ہے اس کے ساتھ مل کر ہو جاتا ہے، پھر زکوٰۃ کا حساب ہوگا. تو پھر اس کا کیا جا سکتا ہے. تو امید ہے ہمارے اسلام بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا.